حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کی بہن جو تورات کی عالمہ تھی اس سے شادی کیوں نہ کی؟ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح کب اور کہاں پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کب چمکا؟ اور آپ کی ولادت پر نبوت کی کون سی علامتیں ظاہر ہوئیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے آج ہم اپنی ویڈیو میں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ آپ کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار بھی حضرت عبداللہ سے ہی تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی منت کے مطابق حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کرنے کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے۔ امام ابن عصا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو شادی کے غرض سے لے کر نکلے۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور حضرت عبد المطلب بھی ایک اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں کعبے کے پاس ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور تورات کی عالمہ تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا، اگر تم مجھ سے رشتہ قائم کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں، اور یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ آگے چل دیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نہایت پاک دامن، نہایت نیک اور سعادت مند خاتون تھیں۔ جب حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح ہوا تو یہ حج کے ایام تھے۔ یہ نکاح منع کے مقام پر ہوا اور دونوں نے یہیں قیام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کے بطن میں اسی مقام پر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے پر آ گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی تھی تو ایک فرشتے نے آ کر کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے، اور آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت بتائی جاتی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انول نال کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں اور خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت میں 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہونے کی ہے، اور ایک تاریخ 9 ربیع الاول کی نکلی۔ مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی صحیح معلوم نہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، نبوت بھی پیر کے دن ہی ملی، اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی پیر کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی پیر کے روز ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے اور گود میں لیے طواف کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی ہونے کی علامت یہ بھی تھی کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دنیا کے سارے بت اوندے منہ گر پڑے، لوگوں نے انہیں اٹھا کر سیدھا کیا لیکن وہ پھر الٹا ہو گئے۔ ان میں سے ایک آواز نکلی کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ شیرواں کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ اس کے علاوہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اسے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا اور کہنے لگے کہ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد اور محمد نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیے تاکہ ان کے احکامات ہمیں معلوم ہو سکیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔